اگر امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں کود پڑا تو امریکہ میں یہودی اور ایرانیوں میں مزاحمت ہوگی۔ اسرائیل ایران جنگ میں بڑا اہم سوال اٹھ پڑا۔ ایران نے کہہ رکھا ہے کہ اگر امریکہ نے جنگ میں شرکت کی تو امریکہ کو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن کیا امریکہ میں موجود ایرانی خامنائی حکومت کے خاتمے یا شہادت پر یا ایران پر ایٹم بم گرائے جانے پر اٹھ کھڑے ہوں گے؟ اور اگر ان کا رد عمل شدید ہوا تو امریکہ کیا کرے گا؟ دیکھا جائے تو دنیا میں یہودیوں کی آبادی گزشتہ ایک سال کے دوران 1 لاکھ اضافے کے ساتھ اب 1,58,00,000 ہو چکی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے ہیبریو یونیورسٹی یروشلم کے پروفیسر کی تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں یہودیوں کی سب سے بڑی تعداد یعنی 73 لاکھ یہودی اسرائیل میں آباد ہیں۔ اسرائیل میں مقیم یہودیوں کی تعداد میں گزشتہ ایک سال کے دوران 1 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے بعد یہودیوں کی سب سے بڑی تعداد امریکہ میں آباد ہے۔ امریکہ میں رہنے والے یہودیوں کی تعداد اسرائیل کے مقابلے میں 10 لاکھ کم یعنی 63 لاکھ ہے۔ رپورٹ کے مطابق فرانس میں 4,38,500 جبکہ کینیڈا میں 4 لاکھ یہودی آباد ہیں۔ اسرائیل، امریکہ، فرانس، کینیڈا کے بعد سب سے زیادہ 3,13,000 یہودی برطانیہ میں آباد ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تحقیق میں ان افراد کو گنا گیا ہے جو خود اپنی شناخت یہودی کے طور پر کرتے ہیں یا پھر ان کے والدین میں سے کم از کم کوئی ایک یہودی ہے اور وہ خود کسی دوسرے مذہب پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اسرائیل پر ایران کا کوئی بڑا حملہ امریکہ کے لیے براہ راست خطرہ نہ بھی ہو تب بھی وہ اسرائیل کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا۔ امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں عسکری موجودگی، فوجی اڈوں اور بحری بیڑوں کی مدد سے وہ فوری رد عمل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے اندر اس جنگ کے اثرات صرف سیاسی اور فوجی نوعیت کے نہیں ہوں گے بلکہ سماجی اور ثقافتی سطح پر بھی شدت آ سکتی ہے۔ امریکہ میں یہودیوں کی تعداد تقریباً 63 لاکھ ہے جبکہ ایرانی نژاد امریکیوں کی تعداد بھی 5 سے 10 لاکھ کے درمیان ہے۔ ان دونوں کمیونٹیز کا آپس میں براہ راست کوئی بڑا تنازع تو نہیں لیکن جنگ کے باعث تناؤ ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف بیانات، عوامی مظاہرے اور بعض شہریوں میں جھڑپوں کا امکان موجود ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں ایرانی اور یہودی برادریوں کی تعداد زیادہ ہے۔ امریکی سیکیورٹی ادارے ممکنہ خطرات کے پیش نظر ایرانی نژاد امریکیوں پر نظر رکھ سکتے ہیں، جیسے 9/11 کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ ایران اگر امریکہ پر سائبر حملے کرے یا اپنی پراکسی تنظیموں کے ذریعے امریکی مفادات کو نشانہ بنائے تو عوام میں خوف اور عدم تحفظ کا احساس مزید بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ مہنگائی، تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور ممکنہ طور پر جنگی اخراجات سے عوامی زندگی متاثر ہوگی۔ امریکی سیاست میں اس جگہ کا گہرا اثر ہوگا۔ کچھ حلقے اسرائیل کی کھل کر حمایت کریں گے جبکہ دوسرے جنگ کی مخالفت میں آواز بلند کریں گے، خاص طور پر وہ طبقے جو امریکہ کو مشرق وسطیٰ کی جنگوں میں باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ میڈیا بھی 2 دھڑوں میں پڑ جائے گا۔ ایک جانب اسرائیل کو مظلوم اور ایران کو جارحہ کے طور پر پیش کیا جائے گا اور دوسری جانب جنگ کی مخالفت اور امن کی ضرورت پر زور دیا جائے گا۔ مجموعی طور پر اگرچہ امریکہ اس جنگ میں فوجی لحاظ سے ایک مضبوط فریق بن کر ابھرے گا، لیکن اندرونی سطح پر اسے سماجی، معاشی اور سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہودی اور ایرانی امریکی شہریوں کے درمیان تناؤ بڑھنے کا اندیشہ تو ہے، لیکن بڑے پیمانے پر خانہ جنگی یا فسادات کی صورتحال پیدا ہونے کا امکان کم ہے، کیونکہ امریکی نظام قانون ایسے تنازعات کو محدود کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں امریکہ براہ راست شامل ہو جاتا ہے تو امریکہ کے اندر موجود ایرانی اور یہودی برادریوں کے درمیان ایک پیچیدہ صورتحال جنم لے سکتی ہے۔ یہودی برادری کی بڑی تعداد اسرائیل کی حامی ہے اور اگر امریکہ اسرائیل کی طرف سے جنگ میں شامل ہوتا ہے تو بہت سے یہودی اس حمایت کو جائز سمجھیں گے، خاص طور پر وہ لوگ جو خود کو اسرائیل کے ساتھ جذباتی یا مذہبی طور پر جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
کچھ یہودی ایسے بھی ہیں جو اسرائیلی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں، خاص طور پر فلسطین کے معاملے پر، اور وہ جنگ کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی مزاحمت ممکنہ طور پر پرامن مظاہروں، سوشل میڈیا پر مہمات یا سیاسی دباؤ کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ ایرانی نژاد امریکیوں کی صورتحال قدرے مختلف ہے۔ امریکہ میں موجود ایرانی برادریوں میں زیادہ تر افراد موجودہ ایرانی حکومت سے نالاں ہیں، خاص طور پر وہ جو 1979 کے انقلاب کے بعد امریکہ آ کر آباد ہوئے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایرانی حکومت کی جنگی پالیسیوں کے خلاف ہوں گے اور امریکہ یا اسرائیل کی مداخلت پر خاموش یا حتیٰ کہ حمایت میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایرانی بھی ہیں جو وطن سے جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، اور اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو وہ اس کی مذمت کریں گے، چاہے وہ حکومت کے حامی نہ بھی ہوں۔ ان کی مزاحمت بھی پرامن احتجاج یا بیانیہ کی صورت میں ہوگی، مسلح یا خطرناک تصادم کی صورت میں نہیں۔ مجموعی طور پر امریکہ کے اندر کوئی وسیع پیمانے پر پرتشدد مزاحمت کا امکان کم ہے، لیکن سماجی سطح پر کشیدگی، تناؤ اور سیاسی دھڑ بندی ضرور بڑھ سکتی ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا، عوامی مظاہرے، نسلی یا مذہبی تعصبات میں اضافہ ایک چیلنج بن سکتا ہے جسے امریکی حکام کو سنبھالنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔